الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے کورس 3 سورۃ البقرہ آیات نمبر 58 اور 59 صفحہ نمبر 8 اشارہ اے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ جیسا کہ ہم نے شروع کی تھی کورس 2 سے، کورس 2 میں ہم نے مصحف سے پہلا کوارٹر ہم نے پڑھا، پہلے 5 صفحات ہم نے پڑھے، جس میں ہدایت کا مضمون تھا، متقین، کافرین اور منافقین کا تذکرہ، اور پھر ان کے لیے قرآن کی دعوت، اور آخر میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا جو سب سے پہلے انسان جن کو ہدایت ملی۔ کورس 2 میں پہلے 5 صفحات پڑھنے کے بعد اب ہم کورس 3 میں سیکنڈ کوارٹر ہم پڑھ رہے ہیں پہلے پارہ سے، تو صفحہ نمبر 6 سے 10 تک ہم نے کورس 3 میں پڑھنا ہے، جس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل جو بہت بڑی قوم تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، لیکن انہوں نے مسلسل ہدایت کی ناقدری کی اور مسلسل اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، تعلیمات کو جو نبی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو دیے گئے، ان کی ناقدری کی اور اس سے روگردانی کرتے رہے۔ تو آج کے جو کورس 3 کے جو صفحات ہیں 5، ان کو ہم بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر دیکھتے ہیں۔ کورس 2 میں ہم نے دائیں ہاتھ استعمال کیا تھا 5 صفحات کے اشارات کو دیکھنے کے لیے، اور کورس 3 میں ہم بائیں ہاتھ سے اپنے اشارات کو دیکھیں گے کہ اس میں جو چھوٹی انگلی ہے وہ چھٹا صفحہ ہے، اور اس کے ساتھ 7، 8، 9 اور 10، تو ہر انگلی پر 4 اشارات ہیں۔ تو اس حساب سے آج ہمارا جو چھٹا اور 7واں صفحہ مکمل ہو چکا ہے۔ آئیے ان کے اشارات کو ایک بار رپیٹ کرتے ہیں۔ چھٹے صفحے کے اشارات ہیں: ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ 7واں صفحہ فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ ان اشارات کو مختصر انداز میں اس طرح سے ریوائز کرتے ہیں: ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن۔ ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن۔ 7واں صفحہ فرعون، 40، بچڑا، دکھاؤ اللہ کو۔ فرعون، 40، بچڑا، دکھاؤ اللہ کو۔ 8واں صفحہ آج ہم شروع کریں گے۔ 8ویں صفحے کے اشارات ہیں: بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا۔ بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا۔ مختصر انداز میں: بستی، پانی، کھانا، سزا۔ بستی، پانی، کھانا، سزا۔ بستی، پانی، کھانا، سزا۔ یہ 8ویں صفحے کے اشارات ہیں۔ آئیے آج کا جو سبق ہے ہمارا اس کا تعارف لیتے ہیں۔ 8ویں صفحے کا پہلا اشارہ ہے بستی میں داخلہ۔ اس سے پہلی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ مسلسل بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کو بیان فرما رہے ہیں، اور ان نعمتوں کے رد عمل میں بنی اسرائیل کا کیا رد عمل ہے، نعمتوں کے مقابلے میں کیا رد عمل ہے ان کا، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اسی میں سے آج کا اشارہ بھی ہے بستی میں داخلہ۔ آج کے اشارہ جو ہے ہماری 2 آیات ہیں آج کے سبق کی، اس میں اس کے اسباق دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اسباق کیا ہیں ان آیات میں کہ بنی اسرائیل پر انعام کے طور پر یہ بات کہی گئی کہ وہ بستی میں داخل ہوں، مگر 2 شرطوں کے ساتھ۔ 2 شرطوں کے ساتھ بستی میں داخل ہوں۔ انہوں نے ان دونوں شرطوں کی خلاف ورزی کی اور سخت سزا کے مستحق ہوئے۔ یہ 2 شرطیں رکھی گئی تھیں
کہ یہ دو شرائط ہیں، اگر تم بستی میں داخل ہونا چاہتے ہو تو داخل ہو جاؤ، لیکن یہ دو شرطیں ہیں۔ لیکن انہوں نے ان دونوں شرطوں کی خلاف ورزی کی تو اس کی وجہ سے ان کو سزا ملی۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن کتنا آسان ہے کہ ہر لائن میں ہمارے لیے 3 یا اس سے کم نئے الفاظ ہیں، اور آج کے جو سبق کی 2 آیات ہیں ان میں ٹوٹل کتنے الفاظ ہیں؟ 9 الفاظ ہیں ٹوٹل جو آج کی 2 آیات میں نئے ہیں۔ تو نئے الفاظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آیات کے حساب سے ہم نے پہلے نہیں پڑھے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم نے کسی اور جگہ پر رکھے ہوں، یا اس کے وہ الفاظ کسی اور لینگویج میں ہم نے اردو وغیرہ میں ہم نے زبان میں استعمال کیے ہوں۔ بہرحال تو نئے سے مراد یہ ہے کہ وہ الفاظ زیادہ تر ہم نے پہلے آیات میں نہیں دیکھے ہوتے۔ الحمدللہ بہت ہی کم نئے الفاظ ہیں، تو آئیے ان الفاظ کو سیکھتے ہیں، اور اس کا آج کی جو آیات ہیں ان کا ترجمہ اور شرح دیکھنے سے پہلے ان کو تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ وَإِذْ قُلْنَا، واو کا معنی ہے اور، اذ قلنا اذ جب، اور جب، قلنا ہم نے کہا، ادخلو تم داخل ہو جاؤ، داخلہ سے ہے، داخلہ یدخلو، ادخل، ادخلو تم سب داخل ہو جاؤ، ہذہ القریہ اس بستی میں، ہذہ یہ، القریہ بستی کو کہتے ہیں، فکلوا منہا، فا پھر پس، کلو تم کھاؤ، کل ہم نے فعل پڑھا اکلا سے ہے، کل تو کھا، کلو تم سب کھاؤ، پھر کھاؤ تم، منہا اس میں سے، حیث جہاں سے، شئتم تم چاہو، حیث جہاں سے، شئتم تم چاہو، یہ شاء ہے، شاء کا فعل ہم نے پڑھا تھا، شاء، شاؤ، شئتا، شئتو، شئتم تم جہاں سے چاہو، ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم جہاں سے تم چاہو، راغدن فراغت کے ساتھ، راغدن فراغ دلی کے ساتھ کھاؤ، جتنا چاہو تم کھاؤ، وادخلوا اور واو، اور ادخلوا تم اور داخل ہو جاؤ، الباب دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقولو واو کا معنی ہے اور، قولو قل فعل ہم نے پڑھا تھا، قل فعل امر ہے، اس کا جماعت ہے قولو تم سب کہو، وقولو اور کہو، حطۃ بخش دے، حطۃ بخش دے، نغفر لکم، نغفر تو نغفر یہ غفرہ ہم نے پڑھا، یغفرو نغفرو، یغفرو وہ بخشتا ہے، نغفرو ہم بخشتے ہیں یا بخشیں گے، نغفر ہم بخش دیں گے، لکم تمہیں، یہ تمہارے لیے، لا لیے، کم تمہارے، تمہارے لیے بخش دیں گے، خطایاکم، خطایا جمع ہے خطیئتن کی، خطایا خطاؤں کو، کم تمہاری، تو ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطائیں، وسا و اور، سنزید سا
انقریب کے لیے آتا ہے، اور انقریب نزیدو ہم زیادہ کریں گے، زیادہ یزید سے ہے، یزیدو وہ زیادہ کرتا ہے، نزیدو ہم زیادہ کرتے ہیں، یہ کریں گے۔ تو یہ تین ٹکڑے ہیں، واو، سا، نزیدو۔ اور انقریب ہم زیادہ کریں گے المحسنین نیکی کرنے والوں کو۔ محسنین، محسنون، وا نون والی جمع ہوتی ہے اور یا نون والی جمع، یہ ہے محسنین، نیکی کرنے والوں کو۔ آئیے اب ان آیات کی تشریح دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا هَٰذِهِ الْقَرْيَةُ، دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں اور بہت ساری نعمتیں جو ہیں وہ ہمیں بغیر کسی محنت کے حاصل ہو جاتی ہیں، وہ حاصل ہوئی بھی ہیں۔ انہی میں سے ایک نعمت کیا ہے؟ شہروں اور بستیوں میں سکون کے ساتھ رہنا بھی ہے۔ ہم اگر دیکھیں، اپنی زندگی پر نظر ڈالیں، ہم کسی شہر میں، کسی بستی میں بہت پرسکون انداز سے رہ رہے ہیں کہ ہمیں وہاں پر ساری کی ساری سہولتیں میسر ہیں، صحت کی سہولیات ہیں، تعلیم کی سہولیات ہیں، اس کے علاوہ ہر چیز ہمیں میسر ہے، اور تمام قسم کے جو پیشے ہیں وہ ہمیں میسر ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی تعلیم حاصل کرنی ہے تو ہمارے لیے ٹیچر میسر ہیں، اگر ہم نے صحت کے پرابلم ہے ہمارے ساتھ تو ہمیں لیے ڈاکٹر میسر ہے، اگر ہمیں کوئی بلڈنگ بنانی ہے، کوئی انفراسٹرکچر بنانا ہے تو وہ سارے کا سارا ہمارے لیے یہ انجینئرز ہیں، آرٹسٹ ہیں۔ تو مطلب یہ کہ ساری کے ساری سہولیات ہمارے پاس میسر ہیں، تو بہت پرسکون طریقے سے ہم رہ رہے ہیں۔ اگر ہمیں کسی قسم کا صحت کے پرابلم ہوتے ہیں تو بہت ہی کم فاصلے پر ہمارے لیے ڈاکٹرز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، موجود ہیں۔ تو ساری کے ساری جو بنیادی سہولیات ہیں وہ ہمارے لیے موجود ہیں۔ تو ہم جب اپنے پاس یہ دیکھتے ہیں یہ ساری کی ساری سہولیات کو، تو بغیر کسی محنت کے ہمارے لیے یہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس کو کمپیئر کریں ایسے علاقوں کے ساتھ جو ہمارے ملک میں یا اور دنیا کے ممالک میں ایسی جگہوں پر لوگ رہتے ہیں جہاں پر پہاڑی زندگی ہے، جہاں پر جنگلات میں لوگ رہتے ہیں، پہاڑوں میں رہتے ہیں، ان کو یہ ساری کے ساری جو بنیادی سہولیات ہیں وہ میسر نہیں ہوتی ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ بنی اسرائیل کو یہ جہاں پر کہا گیا حاضل قریہ، قریہ کہتے ہیں بستی کو، گاؤں کو، دیہات کو، لیکن یہاں پر قریہ سے مراد ایسی جگہ جہاں پر ایک رہائشی جیسے ٹاؤن ہے، کوئی سوسائٹی ہے، ٹاؤن ہے، اس جگہ کو کہتے ہیں۔ چونکہ بنی اسرائیل ایک میدان میں رہتے تھے، اس لیے تو قریہ سے مراد ایک بستی ہے، رہائشی جگہ ہے۔ تو بنی اسرائیل نے جب مطالبہ کیا کھانے کے حوالے سے کہ ہمیں تو یہ چیزیں کھانی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اپنی ضروریات کو پورا کر لو، اس میں سے کھاؤ جو تم چاہتے ہو۔ کیونکہ میدان میں تو ان کو ایک من و سلوہ مل رہا تھا، کھانے کے لیے تیار شدہ کھانا مل رہا تھا، تو اس پر وہ راضی نہیں ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ چیز چاہیے کہ ہم جو زمین اگاتی ہے ہمیں ایسی چیزیں چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم بستی میں داخل ہو جاؤ، لیکن داخل ہونے کے بعد تمہیں یہ چیزیں وہاں مل جائیں گی جو تم چاہو گے کھا سکتے ہو زمین کی پیدا شدہ چیزوں میں سے، لیکن دو شرطیں ہیں داخل ہونے کے لیے، دو شرطیں ہیں، وہ آگے ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو یہ ہم جتنے بھی ہم جگہوں پہ رہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں بغیر مانگے اور بغیر محنت کے اللہ نے ہمیں عطا کر دی ہیں۔ ہمیں اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور عاجزی کے ساتھ کرتے ہوئے ہمیں انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے اپنے اپنے شعبوں کے لحاظ سے۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا تاکہ وہ وہاں اپنے لیے کھانے پینے کا سامان حاصل کر سکیں۔ البتہ اس کے لیے دو شرطیں رکھی گئی تھیں، دو شرطیں رکھی گئیں۔ دو شرطیں کون سی رکھی گئی؟ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، پہلی شرط کیا ہے کہ تم نے باب یعنی دروازے سے، جو بستی کا اس شہر کا دروازہ ہے اس میں تم نے داخل ہونا ہے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، یعنی عاجزی کے ساتھ داخل ہونا ہے۔ وقولو، اور یہ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے، حتتن، حتتن کا مطلب ہے بخش دے۔ آگے اس کو دیکھتے ہیں مزید۔ ادخلوا الباب سجدا، پہلی شرط کیا تھی کہ عاجزی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، پہلی شرط یہ تھی۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ وقولوا حتتن، معافی، حتتن کہتے ہیں کا مطلب ہے کم کرنا، اتار دینا۔
حتتن کا مطلب کیا ہے؟ کم کرنا، اتار دینا، یعنی اے اللہ ہم سے گناہوں کے بوجھ کو کم کر دے، یا ہم سے گناہوں کے بوجھ کو دور کر دے اور ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر دے۔ جیسا کہ ہم استغفار کا لفظ یوز کرتے ہیں، تو مطلب استغفار کے میں توبہ توبہ کرنا، معافی مانگنا، تو ایک لفظ ہے، لیکن اس کا معنی جو ہے وہ زیادہ وسیع ہے کہ ہم بخشش طلب کرنا، ٹھیک ہے؟ تو حتتن کا لفظ بھی اس طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ اور ان دو شرائط تھی، پہلی کیا تھی کہ تم بستی میں داخل ہوگے تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، یعنی عاجزی سے داخل ہونا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ تم نے حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا۔ جی سسٹر طاہرہ۔ جی سر، السلام علیکم سر۔ سر حتتن اسم ہے نا؟ جی اسم ہے۔ تو اس کا فعل کیا ہوگا؟ اس کا فعل ابھی ہم نہیں یہاں پڑھ رہے ہیں نا، ابھی اسم پہ ہم بات کر رہے ہیں، ابھی تو صرف ترجمہ تشریح کی بات کر رہے ہیں، اس کو ہم اسم کو پھر دیکھیں گے۔ یہ اسم تو سارے نظر آ رہا ہے کہ جیسے اس میں تنوین آ رہی ہے تو یہ اسم ہی ہے نا، جی وہ تو ہے، لیکن فعل نہیں سمجھا اس کا جا کوئی رہی اس کی۔ ٹیبل نہیں ہم نے پڑھا ابھی تک۔ جی سر ایک سوال ہے یہ بتائیں۔ سر، یہ جو نغفر ہے یہ غفرہ سے ہے، جی تو وہاں پہ تو ہم نے پڑھا تھا نغفرو، ابھی لیکن تو یہاں پر ہم ناغفر پڑھا ہی پیش نہیں نہیں ہے، ہے راہ کے اوپر۔ ابھی تو ناغفر آیا ہی نہیں ہے، ابھی تو ہم حتتن تک پہنچے ہیں نا، جی یہ آگے ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ سے آج میں ہم بات کریں گے۔ ابھی ہم حتتن تک بات کریں گے۔ دو شرائط بیان کی گئی تھیں، ایک کیا کہا تھا؟ بستی میں جب داخل ہونا ہے تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، اور دوسرا حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دو باتیں جب ذکر کی گئی تو پھر فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ جو کہ ایک حدیث ہے کہ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ سارے بنی آدم یعنی سارے کا سارے انسان گناہ گار ہیں، یعنی ان سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے، اور بہترین گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ بہترین گناہ گار کون سے ہیں؟ جو توبہ کرنے والے ہیں۔ تو ان سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ تم اگر گناہ کر بیٹھو تو تم توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے گا۔ ناغفر لکم، یہ بردر نے کوشچن کیا تھا، ناغفرو ہم نے پڑھا تھا غفرہ سے، ناغفرو یہ والا اشارہ ہم نے پڑھا تھا، یغفرو ناغفرو پڑھا تھا، را کے اوپر پیش آتا ہے، یہاں پر جزم کیوں آ گیا ہے؟ تو اس حوالے سے یہ دیکھیں کہ اعراب کی جو حالتیں ہیں یہ آپ پڑھیں گے کوسٹ 4 سے، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کسی بھی فعل کے آخر میں حرکات کا چینج ہونا، اسم کے آخر میں جو تبدیلیاں آتی ہیں، زبر آ جاتی ہے، اس میں زیر آ جاتی ہے، اس میں پیش آ جاتی ہے، تو اس حوالے سے جو تبدیلیاں ہیں یہ ہم نحو میں پڑھیں گے، اور نحو ہم شروع کریں گے QC 4 سے۔ اور جیسا کہ آپ نے پڑھا تھا نا، مسلمان، مسلمین، مسلمون، وہ کب ہوگا؟ وہ بھی اعراب کی حالتوں میں ہم پڑھیں گے۔ اس طرح سے فعل کے اندر بھی کچھ چیزیں شروع میں ایسی آ جاتی ہیں کہ ان کی وجہ سے فعل کے اندر حرکات کی تبدیلی آ جاتی ہے، جیسے معنی میں تبدیلی آتی ہے، جیسے ہم نے پڑھا اذا آ جاتا ہے شروع میں، تو اس میں کہ معنی کو ماضی کو مضارع میں، مضارع کے معنی کو ماضی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس طرح سے فعل کے اندر لفظی چینجنگ بھی آتی ہیں جو حرکات کی چینجنگ ہیں، جو ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور ایک اور چیز یہاں پر یہ بتا دیں کہ جب بھی کوئی فعل ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے، جب بھی کوئی کام کسی جگہ پر صادر ہوتا ہے تو ظاہر ایک بندہ ہے وہ کام کرنے والا ہے، ایک بندہ اس کام کو کرنے والا ہے، ایک وہ ہے جس پر وہ کام صادر ہوا ہے، یعنی اس کام کا وقوع اس بندے پر ہوا ہے، اور ایک سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جس جگہ پر وہ کام ہوا ہے۔ تو اس ساری چیزوں کو اگر ملائیں، یعنی کچھ چیزیں سبجیکٹ بنتی ہیں، کچھ چیزیں آبجیکٹ بنتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس طرح کا جو سینیریو ہوتا ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں اعراب کی حالتیں، ٹھیک ہے، جملے کے اندر۔ تو یہاں ابھی تک آپ اتنی چیزیں ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ نیکسٹ جب ہم پڑھیں گے اس چیز کو تو آپ کو وہاں پر واضح ہو جائے گا کہ جب بھی فعل کے اوپر کوئی الفاظ ایسے آ جاتے ہیں اس کی وجہ سے چینجنگ آ جاتی ہے حرکات کی، یا ایک سینٹینس جب ہم بناتے ہیں، جب ہم ابھی تک ہم سیکھ رہے ہیں الفاظ کی بناوٹ، سیکھ رہے ہیں کہ ان کو الفاظ کو اس طرز میں بنایا جائے کہ وہ بامعنی بن جائے، حروف کو ملا کر ہم الفاظ بنانا سیکھ رہے ہیں، بامعنی الفاظ کہ جن کا کوئی نہ کوئی معنی بن جائے۔ جیسے فعل کی ٹیبل کے اندر مختلف حالتیں ہوتی ہیں، ماضی کی، مضارع کی، فعل امر کی، ٹھیک ہے؟ تو مختلف شیپس ہم نے سیکھی ہیں، تو ابھی ہم سیکھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں صرف، اس کو گرامر کا کون سا پارٹ کہتے ہیں؟ صرف کہتے ہیں۔
اور یہ جو حرکات کی چینجنگ ہے کہ اس کے اوپر زبر کیوں آئی ہے، اس کے اوپر زیر کیوں آئی ہے، اس میں جزم کیوں آئی ہے، اور یہاں پر یہ کیا بن رہا ہے، یہ سبجیکٹ بن رہا ہے، یہ آبجیکٹ بن رہا ہے، یہ کیا بن رہا ہے، تو اس چیز کو ہم پڑھیں گے نحو میں، یہ جو گرامر کا دوسرا پارٹ ہے. ٹھیک ہے سر، بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ بدر جن کا کوشچن تھا آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر شکریہ. جی اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں وسع نزید المحسنین. تو یہ جو لوگ بہتر طریقے پر عبادت کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح نبھاتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بڑھا چڑھا کر ثواب عطا فرماتا ہے. تو چونکہ دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی ٹارگٹ ملتا ہے، اگر ہم اس ٹارگٹ کو اچھی طرح اچیو کر لیتے ہیں اور اچھے ٹائم پہ ہم اس کو اچیو کر لیتے ہیں، تو ہمیں اچھا انعام ملتا ہے یا اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ نے بہت اچھا یہ ٹارگٹ اچیو کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یا ہم کسی کو اگر ٹارگٹ دیتے ہیں تو اس میں بھی ہمارا رویہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی اچھا عمل کرتا ہے اور اس کو عبادت کو اچھے طریقے سے بجا لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اس کو زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں. تو اس لیے اللہ فرمایا کہ عنقریب ہم محسنین یعنی نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے. محسنین یہ آپ نے پڑھا ہے کس طرح اس کی آ رہی ہے، کوئی شیپ اس کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نے پہلے پڑھی کوئی شیپ اس طرح کی؟ یہ جمع ہے جی سر، اس یہ کیسے؟ اس میں فائل اسم کی کی جمع جمع ہے. ہے، کون سے اس میں سفائل کی؟ فائل کی جمع ہے. یہ محسن یعنی محسن کی جمع محسنین. کرنے والے. محسن کی جمع ہے. محسنین کی جمع نہیں، محسن کی جمع. تو یہ جان والی جمع آ رہی ہے. ٹھیک، اس کے بعد تو کوشش کرنے ہم نے کہ اگلا ہمارا جو عمل ہے پچھلے عمل سے زیادہ بہتر ہو، بہتر طریقے سے ہم عمل کریں، چاہے وہ عبادات ہوں، تلاوت ہو، پڑھائی ہو، یا آپس میں کے تعلقات ہوں. ان ہر میدان میں ہم نے بہتر سے بہتر پرفارم کرنے کی کوشش کرنی ہے اور دین کے معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے. الحمدللہ یہ پہلی آیت ہم نے آج کے سبق کی پڑھی. آئیے دوسری آیت دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فبدل الذین ظلموا، فا کا معنی ہے پس، بدلا بدل ڈالا، الذین ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا. بدلا ہم نے اس طرح کا کوئی فعل پڑھا ہے پہلے؟ یہ سر علامہ. علامہ، بدلا علامہ کی طرح پڑھا ہے. تو جیسے علامہ کا مصدر کیا آیا تھا؟ تعلیم. بدلا کا کیا آئے گا؟ تبدیل. تو فاعل لام میں سے اس کا مصدر کیا ہوگا؟ باب کیا ہوگا اس کا؟ با دال اور لام. نہیں، بے دال اور لام. اس کا باب کیا ہوگا؟ تفعیل باب ہوگا، تفعیل ہوگا. ٹھیک ہے جی، جیسے علامہ تعلیم، بدلا تبدیل، اور اس کا باب ہوگا تفعیل. بدلا پس بدل ڈالا، الذین ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا. ظلمہ سے فعل ہم نے پڑھا ظلمہ، ظلموا، ظلمتا، ظلمتو. ظلموا انہوں نے ظلم کیا، قولاً بات سے، غیر الذی خلاف اس کے، جو الذی جو ان اس بات کے خلاف، قیلا جو کہی گئی. قیلا کیا چیز ہے؟ یہ قالا فعل ہم نے پڑھا تھا، اس نے کہا. تو قیلا اسی سے کیا ہے؟ مجہول ہے پیسے کا. پیسو وائز ہے، جو ہم نے کورس 2 کے آخری لیسن میں اس کا تھوڑا سا کنسپٹ پڑھا تھا. قیلا کہی گئی تھی. تو لہم ان سے کہی گئی تھی. فانزلنا، فا پس انزلنا، فا ایک ٹکڑا ہے، انزلنا یہ دو ٹکڑے ہیں. انزلنا ایک ہی بنتا ہے، انزلہ سے ہے. انزلہ، یہ انزلہ کس ساؤنڈ پر آ رہا ہے؟ اسلم. اسلم.
آپ نے ماشاءاللہ پڑھا ہے اسلامات اسی انزلہ اس نے اتارا، انزلہ اس نے اتارا، تو انزلنا ہم نے اتارا، اسی سے ماضی میں جمع کا صیغہ ہے، انزلہ انزلو انزلتا انزلتو انزلتم انزلنا، ہم نے اتارا، علی الذین علی پر، الذین ان لوگوں پر، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ظالموں پر ہم نے اتارا، کیا اتارا؟ رجزن عذاب، رجزن کہتے ہیں عذاب کو، ہم نے اتارا عذاب، من السماء آسمان سے، من السماء آسمان سے، بما بما با اور ما یہ دو ٹکڑے ہیں، با وجہ سے سبب کی، اس سبب سے، ما جو کہ کانو یفسکون وہ نافرمانی کرتے تھے، کانو وہ کرتے تھے، یفسکون نافرمانی، کانو یفسکون، یہ کون سا جملہ ہے اس طرح کا کوئی پڑھا آپ؟ ماضی استمراری یہ ماشاءاللہ یہ ماضی استمراری ہے، ماضی استمراری، کانو تو کذب کانو ماضی ہے اور یفسکون مضارع ہے، تو جب یہ ماضی اور مضارع آپس میں ملتے ہیں سیم کنڈیشن میں تو یہ بنتا ہے ماضی استمراری، ماضی استمراری، پاسٹ کنٹینیوس، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو دیکھتے ہیں اس کی شرح میں، فبدل الذین، پس بدل الذین ظلموا بدل ڈالا ظالموں نے۔ اب اس سے پہلے جو آیت گزری ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی ہے، جو ان سے بات چیت ہو رہی ہے، وہ مخاطب کا اشارہ ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے لیسن میں بھی یہ کنسیپٹ سیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ یہ چینج ہوتا رہتا ہے، یعنی کہ جو آیت بات کرنے کا جو انداز ہے وہ چینج ہوتا ہے، جیسے پہلے مخاطب کی بات ہو رہی تھی، آپ تم نے ایسا کیا، آپ نے ایسا کیا، یعنی کہ مخاطب ہو رہے تھے ہم سے کہ کیا کیا تم نے، اس سے پہلے جو آیات میں کیا پڑھا تھا، ذرا رپیٹ کر دیں، اس سے پہلی آیات میں دیکھتے ہیں ذرا دوبارہ سے، اس سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا انہوں نے۔ اب یہ آیت دیکھیں، اس میں کیا کون سا صیغہ آ رہا ہے، ادخلوا هذه القرية، تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فکلوا پھر تم کھاؤ، حیث شئتم جہاں سے تم چاہو، وادخلوا الباب اور تم داخل ہو جاؤ دروازے سے، وقولوا اور تم سب کہو، آگے ہے نغفر لکم ہم تمہارے لیے بخش دیں گے، خطایاکم تمہاری خطاؤں کو۔ تو یہ سارے کے سارے جو صیغے آ رہے ہیں، سارے کے سارے جو الفاظ ہیں وہ مخاطب کے لیے ہیں، اس آیت میں سارے کے سارے جو باتیں نظر آ رہی ہیں، جیسا کہ جی، تو یہ سارے کے سارے کس لیے ہیں، یہ مخاطب، ٹھیک ہے، مخاطب کسی گیا، تو یہاں اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے یہ بات کر رہے ہیں بنی اسرائیل کو، لیکن اچانک سے یہ جو چین کیا ہے فبدل الذین ظلموا سے، کہ وہ بدل ڈالا ظالموں نے، ہے تو وہ بنی اسرائیل کے متعلق ہے، تو ظالموا یہاں پر یہ والا صیغہ استعمال کیا ہے ماضی کا، اور غائب کا صیغہ استعمال کیا ہے، ظالموا جنہوں نے ظلم کیا، جب قیلا لہم جب ان سے کہا گیا، انزلنا علی الذین ظلموا، یہاں پر بھی دیکھیں کس کا صیغہ استعمال کیا گیا، غائب کا، بما کانوا یفسقون یہ بھی غائب کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ تو یہ جو چینج آئی ہے بات میں، انداز جو چینج ہوا ہے، اس سے کیا ہمیں سمجھ آتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے، ناراضگی کا اظہار، ناراضگی کا اظہار، اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا ان کے ساتھ ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات کا انداز جب چینج کیا، یعنی مخاطب سے بات کرتے کرتے ڈائریکٹ اس کو غائب پر لے گئے کہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا، وہ لوگ جنہوں نے جیسے ان سے کہا گیا تھا، تو ان سے ظالموا لہم وغیرہ ان سب سے مراد بنی اسرائیل ہی ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ پہلے مخاطب ہو کر بات کر رہے تھے۔ تو یہ جو انداز ہوا ہے یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ فبدل الذین ظلموا، انہوں نے ظلم کیا کیا کہ ان سے یہ جو ان سے کہا گیا تھا، ان سے یہ کہا گیا تھا کہ دو شرطیں بیان کی، ایک کہا گیا تھا کہ تم نے بستی سے جب داخل ہونا ہے تو کیا کرنا ہے، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، تو وہ کس طرح داخل ہوئے، وہ پیٹھ کے بال داخل ہوئے، ایک تو انہوں نے یہ مخالفت کی، تو دوسرا کیا ہے
یہ انداز گفتگو کا انداز ہم نے بات ابھی حتتن دوسرا کیا کہ حتتن کر کے داخل ہوئے. حتتن انہوں نے نہیں کہا بلکہ اس میں بعض مفسرین لکھا کہ ہنتتن کہا تھا، یعنی کہ ہا اور طا کے درمیان نون کا انہوں نے اضافہ کر دیا تھا. ہنتتن کہتے ہوئے داخل ہوئے. ہنتتن کہتے ہیں گندم کو. ہنتتن کیسے کہتے ہیں؟ گندم. گندم کو کہتے ہیں. تو گندم کرتے ہوئے وہ داخل ہوئے. تو دونوں جو شرطیں رکھی گئی تو ان دونوں کی انہوں نے مخالفت کی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس بات کو انہوں نے بدل دیا، یعنی جو آرڈر دیا گیا تھا اس آرڈر کو بدل کر انہوں نے کیا. تو وہ جو ان سے کہا گیا تھا اس کا الٹ انہوں نے کیا. تو کیا کیا اللہ نے؟ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ نے یہ جو ظلم انہوں نے کیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی شرائط کو کی خلاف ورزی کی تھی، تو اللہ نے اس کی وجہ سے ان پر کیا کیا؟ رجزا من السماء، آسمان سے عذاب نازل کیا. رجزا من السماء، الرجز العذاب شدید، یعنی رجز کو عذاب کو ہی کہتے ہیں. تو رجز کے ساتھ شدید لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ رجز سخت عذاب کو ہی کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کو پھر سزا دی. جیسے پہلی آیات کے اندر جو ہم نے دیکھا تھا پچھلے اسباق میں، جب بھی ان سے کوئی بات کہی جاتی اور اس کے لیے کوئی شرائط رکھی جاتی ہے، اس کی وہ خلاف ورزی کرتے یا الٹی باتیں کرتے تو اللہ تعالیٰ فوراً ان کو سزا عطا کرتے تھے، یہ سزا دے دیتے تھے. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ کڑک بھیج دی، بجلی کے کڑک سے ان کو ہلاک کر دیا، پھر ان کو زندہ کر دیا، ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو جائیں. تو یہاں پر بھی ان کو یہ بات کہی کہ لیکن فوری طور پر انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی، ان شرائط کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان سے عذاب نازل کیا. تو اب اللہ تعالیٰ اب جو عذاب ہے اس کی بہت مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. عذاب کی شکل ضروری نہیں کہ کوئی آسمان سے پتھر برسیں یہ وہی عذاب ہوتا ہے، یا اور کوئی بڑے بڑے یا ساری کی ساری قوم ہلاک ہو جائے، ایسا نہیں ہے. عذاب کی اور بہت سی شکلیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو مختلف شکلوں سے عذاب دے سکتے ہیں. جیسا کہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو جانا، ذہنی ٹینشن کا شکار ہو جانا، مختلف قسم کی بیماریاں لگ جانا، ٹھیک ہے، آپ نے تعلقات خراب ہو جانا، ملازمت کاروبار معاملات کے اندر مشکلات پیش آنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوتے ہیں. یا تو یہ کسی نہ کسی گناہ کی سزا ہوتے ہیں، اور یا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. من السماء بما كانوا يفسقون، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان سے عذاب ان پر جو ہے نا وہ نازل کیا ہم نے. اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑانے یا ان سے لاپرواہی برتنے یا ان کو برا کہنے کا لازمی انجام ہلاکت و بربادی ہوا کرتا ہے. تو آج ہم بھی اپنا محاسبہ کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو بتائے ہوئے احکامات ہیں ان کو کس حد تک ہم قبول کرتے ہیں، اور کس حد تک ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں یا ان سے لاپرواہی برتتے ہیں. تو ہم نے اس معاملے میں اپنا محاسبہ کرنا ہے. کیونکہ قرآن سے جو ہمارا تعلق ہے، ہم نے شروع میں پڑھا تھا کورس 1 میں، ہمارا ڈائریکٹ تعلق بھی ہے قرآن سے، یا ریلیونٹ ہے، ٹھیک ہے، یا انریلیونٹ ہمارا کس نہ کسی طرح سے تعلق ہے. کیونکہ ان کا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات یہاں پر بھی بنی اسرائیل کے ساتھ جو واقعات ہو رہے ہیں، اس کا یا تو ہمارے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہوگا، جسمانی طور پر اس کا تعلق ہوگا، یا کم از کم ہمارے ساتھ عقیدے کا تعلق ہوگا. اس لیے ہم نے بھی اپنا محاسبہ کرنا ہے ان آیات کو پڑھنے کے بعد. تو اس میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ جب بات عقائد اور عبادات سے متعلق ہو تو ہمیں ہر کام قرآن و سنت کے مطابق ہی کرنا چاہیے. سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنائیں، ورنہ بہت ممکن ہے کہ ہر بدعت کے جال میں ہم پھنس جائیں. کیونکہ اب جب یہ ایک حدیث میں ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یہ بہت ہی اہم حدیث ہے کہ جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے طریقے نماز اسلام پر نہ ہو تو وہ رد ہے، وہ رد کر دیا جائے گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے طریقے یعنی مذہب اسلام پر نہیں ہے تو وہ رد کر دیا جائے گا. تو یہ ہمارے لیے یہ بہت ہی آسان ہو گیا اس کو پرکھنا کہ جب ہم کوئی بھی عمل کر رہے ہوں اس کو دین سمجھ کے کر رہے ہوں اور اس کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہوں، تو ہم نے اس حدیث کو دیکھنا ہے کہ کیا وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے، یا اس کا حکم دیا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جو کہ خلفائے راشدین ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ ستاروں کی مانند ہیں اور وہ ان کے سنت کو لازم پکڑو، میرے سنت کو لازم پکڑو اور خلفائے راشدین کے سنت کو لازم پکڑو.
تو کیا ان کے دور میں ان کے بھی عمل ایسا رہا ہے جو میں عمل کر رہا ہوں، یا ان کے اعمال میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا؟ تو ظاہر بات ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں جا کر وہ بدعت بن جائے گا، اور ہر بدعت کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ گمراہی ہے، اور بدعت کے جال میں ہم کہیں نہ کہیں پھنس جائیں گے. ٹھیک ہے، اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر، یعنی کہ ایسا عمل جو ہم کر رہے ہیں ثواب سمجھ کر کر رہے ہیں، دین سمجھ کر کر رہے ہیں، اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا یا اس کا حکم نہیں دیا اور اس کو ہم کر رہے ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں ہم بدعت کے جال میں پھنس جائیں گے. اس لیے ہمیں اس حدیث کو یاد رکھنا ہے. آئیے اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں تاکہ اس کا ترجمہ ہمیں یاد رہے. فبدل الذین ظلموا قولا، پس بدل ڈالا ظالموں نے قولا بات کو، غیر الذی خلاف اس کے، قیلا جو کہی گئی تھی، لہم ان سے. فانزلنا پھر ہم نے اتارا، علی الذین لوگوں پر، ظلم جن نے ظلم کیا، رجزن عذاب، من السماء آسمان سے، بما کانوا یفسقون اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. الحمدللہ آیات کو ہم نے دیکھا، اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیے. اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پھر کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو فراغت کے ساتھ، اور داخل ہو دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، اور کہو بخش دے، ہم بخش دیں گے تمہاری خطائیں، اور عنقریب ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو. پھر بدل دیا جن لوگوں نے ظلم کیا بات کو، خلاف اس کے جو کہی گئی تھی ان سے، تب ہم نے نازل کیا اوپر ان کے جنہوں نے ظلم کیا عذاب آسمان سے، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. ہمارا ترجمہ ہم نے دیکھا. آئیے ان میں سے آنے والے جو اسباق ہیں، دعا اور پلانس کو دیکھتے ہیں. اسباق کو دوبارہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل پر انعام کے طور پر یہ بات کہی گئی تھی کہ وہ بستی میں داخل ہوں، مگر 2 شرطوں کے ساتھ. انہوں نے دونوں شرطوں کی خلاف ورزی کی اور سخت سزا کے مستحق ہو گئے. ہمیں ان آیات کو پڑھنے کے بعد کیا دعا کرنی چاہیے؟ کہ اللہ میری مدد فرما کہ میں اپنے کاموں اور اپنی باتوں میں تیری فرما برداری کروں. یہ دعا کرنی ہے، اور آئندہ آنے والی زندگی کے لیے پلان کرنا ہے کہ انشاءاللہ میں محسن بننے کی کوشش کروں گا. محسن کسے کہتے ہیں؟ یعنی اپنی عبادت معاملات کو بہتر سے بہتر طریقے پر ادا کرنے کی کوشش کروں گا. تو اپنی زندگی کے لیے پلان کرنا ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں ان آیات میں آنے والے اسماء اور افعال کو. اسماء کون سے ہیں؟ القریہ. القریہ یہ واحد ہے، بستی کہتے ہیں. اس کی جمع ہے قرن. اس کی جمع کیا آتی ہے؟ قرن. اگر ہم 2 زبر جو ہے تنوین لگی ہوئی یہ نہ لگائیں، شروع میں ال لگا دیں، تو پھر ہوگا القرا. پھر کیا ہوگا؟ القرا ہوگا اس کی جمع. یعنی جو اسم ہے ظاہر بات ہے اس کی جمع، اس کی جو علامت ہے شروع میں الف لام ہوگا یا تنوین ہوگی. تو تنوین لگائیں گے تو قرآن لکھا جائے گا، اور اگر ہم تنوین نہ لگائیں تو القرآن لکھیں گے اس کی جمع قریۃ. سر اور قرآن کھڑا زبر کے ساتھ لکھیں گے یا سمپل زبر کے ساتھ؟ کھڑا زبر کے ساتھ. القرآن. باب دروازہ، اس کی جمع ہے ابواب، دروازے. سجدن یہ بھی جمع ہے ساجدن کی. ہم نے پڑھا تھا نا ساجدہ سے، ساجدہ یسجدو، اسجد ساجدن سجدہ کرنے والا. اس کی جمع پڑھی تھی ساجدون، ساجدین. تو ایک جمع اس کی سجدن بھی آتی ہے، ساجدن کی جمع سجدن بھی آتی ہے. خطایاکم، خطایا جمع ہے خطیئتن کی. خطیئتن واحد ہے، اور خطایا اس کی جمع آتی ہے، غلطیوں کو کہتے ہیں. آئیے اب دیکھتے ہیں ان آیات میں آنے والے جو صحت مند حروف والے افعال ہیں وہ کون سے ہیں. سب سے پہلے کون سا ہے؟ ادخلو، داخلہ سے ہے، ناصرہ کے پیٹرن پر آتا ہے. داخلہ یدخلو، ادخل، داخل، مدخول، دخول. ٹھیک ہے جی. نغفرو یہ غفرہ ہے، ضربہ کا پیٹرن ہے، صحت مند حروف والا فعل ہے. غفرہ یغفرو، اغفر، غافر، مغفور، غفران اور مغفرتن یہ دونوں اس کے مصدر آتے ہیں. غفران بھی مصدر ہے اور مغفرتن بھی مصدر آتا ہے. غافر اور مغفور اس کی اسم فاعل اور اسم مفعول ہے. ظلموا، ظلمہ کا جو ہے فعل یہ ضربہ کے پیٹرن پر آتا ہے. ظلمہ یظلم، اظلم، ظالم، ظلوم، مظلوم اور ظلم. ظالم ظلم کرنے والا،
اور ظلم بھی کہتے ہیں ظلم کرنے والے کو. یہ ایک ہی معنی کو ادا کرنے کے لیے دو لفظ بھی آتے ہیں سم ٹائم. یہ اس میں ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا رحمان اور رحیم کے میننگ. رحمان کا معنی بھی ہوتا ہے رحم کرنے والا اور رحیم کا معنی بھی ہوتا ہے رحم کرنے والا. لیکن رحمان کا معنی کیا ہے؟ رحمان سے رحم کرنا. پرجوش رحم کرنے والا. اور پرجوش رحیم کا مطلب ہے جی جوش پایا جاتا ہے. اور رحیم تسلسل میں اس میں تسلسل کے ساتھ. تسلسل سے رحم رحیم کرنے کا والا. مطلب ہے بار بار رحم کرنے والا. تو دونوں کے میننگ تو رحم کرنے والے ہیں نا. جیسے ظالم اور ظلم دونوں کے معنی ظلم کرنے والا ہی ہیں. لیکن اس میں اس طرح کا تھوڑا سا فرق ہے. وہ انشاءاللہ آگے ہم ایک جگہ پہ جا کے پڑھیں گے. تو دونوں اسم فاعل ہی آتے ہیں. ظالم اور ظلم دونوں آتے ہیں. اس کے بعد ہے فاسقہ. ناصرہ سے ہے فاسقہ یفسق افسق فاسق ڈیش فسق اور فسوق دونوں اس کے مصدر ہیں. فسق بھی مصدر ہے اور فسوق دونوں طرح سے اس کا مصدر آتا ہے. ٹھیک ہے جی. آئیے دیکھتے ہیں اب ان کے اندر کون سے افعال ہیں. ایک فعل ہے راغدن جو ہمیں نظر آیا. راغدن راغیدہ فعل سامیہ کا پیٹرن ہم نے پڑھا ہے. راغیدہ اس کا راغدن کا ترجمہ کیا پڑھا تھا ہم نے؟ فراغت فراغت سے. فراغت کے ساتھ. وقت کے ساتھ. جی. تو فراغت. یرغد ارغد راغد راغد مرغد. راغد. یہ سامیہ کا پیٹرن ہم نے پڑھا ہے. آگے جو پیش والا آ رہا ہے نا راغودہ یہ کاروما کا پیٹرن ہے. یہ ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے. ہم اس کو کسی فور میں جا کر پڑھیں گے. اور سامیہ کا ہم نے پڑھا ہے اس کو ہم نے یہاں ڈسکس کر لیا ہے. را غین اور دال اس کے روٹیٹرز ہیں. اب دیکھتے ہیں جو کمزور حروف والے فعل کون سے ہیں. کلو اکالا سے ہے. اکالا حمزہ والا فعل ہے. سر دونوں کی میننگ سیم ہے. رغدہ اور رغودہ. رغیدہ اور رغودہ دونوں کی میننگ سیم ہے. میننگ سیم ہے. میننگ دونوں کے سیم ہے. صرف یہ ہے کہ یہ فعل دو مختلف ابواب سے آتا ہے. دو مختلف پیٹرن سے آتا ہے. ٹھیک ہے. جی سر. تو فکلو سے اکالا سے ہے. اکالا یاکلو کل آکلن معقول. اکالا اس نے کھایا. ناصرہ سے آتا ہے. اور اس کے بعد ہے شاء. شئتم ذکر کیا. یہ شاء حمزہ والا فعل بھی ہے اور کمزور بھی ہے. اس میں یا بھی آتا ہے اور حمزہ بھی آتا ہے. تو سر اکلا تو حمزہ والا اور صحت مند ہے نا. جی حمزہ والا ہے. چونکہ ہم نے اکالا کو حمزہ والی جو افعال ہیں ان کو بھی ہم نے کمزور کے ساتھ پڑھا تھا نا کورس 2 میں. کورس 2 میں ہم نے پڑھے تھے افعال. اس لیے اس کو یہاں پہ اکٹھے ذکر کر رہے ہیں. ادروائز حمزہ والا ہی فعل ہے اکالا. صحیح ٹھیک ہے. اس کے اندر کوئی کمزور بھی ہے. صحت مند ہونا چاہیے. اکالا کمزور نہیں ہے. اکالا کے اندر جو اسپیشلٹی اس کی ہے وہ حمزہ والا ہونا ہے. لیکن شاء جو ہے اس میں دونوں چیزیں ہیں. اس میں شاء حمزہ والا بھی ہے اور کمزور بھی ہے. تو یہ شاء سامیہ سے آتا ہے. سامیہ اس کا باب ہے لیکن اس کا کوڈ ہے خافا. شاء یہ شاء شائن مشیئن مشیئتن. یہ سسٹر السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ حمزہ والا جو ہوتا ہے وہ حمزہ شروع میں ہونا شرط ہے نا. آپ نے کہا شاہ جو ہے وہ حمزہ والا ہے تو وہ حمزہ تو آخری میں آ رہا ہے نا. نہیں حمزہ شروع میں ہونا شرط تو نہیں ہے. حمزہ والا ہونے کے لیے حمزہ شروع میں ہونا شرط نہیں ہے. کیونکہ آپ نے جب کورس 2 میں پڑھا تھا اکالا حمزہ والا ہے امارا حمزہ والا ہے تو اس میں آپ نے 2 ٹیبل اور بھی دیکھے تھے. سآلا ہاں صحیح. سآلا اور قارآ. ٹھیک ہے. تو قارآ میں حمزہ آخر میں ہے اور سآلا میں حمزہ درمیان میں ہے. امارا میں اکالا میں حمزہ شروع میں ہے. اخذا میں بھی شروع میں آتا ہے. تو حمزہ والا ہونے کے لیے حمزہ شروع میں ہونا ضروری نہیں ہے. حمزہ شروع میں بھی ہو سکتا ہے, درمیان میں بھی ہو سکتا ہے اور آخر میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے سسٹر. جی جی اس کے بعد ہے زادہ. نزید اسی سے ہے زادہ سے. زا یا دال روٹ ورڈز اس کے ہیں. کمزور فعل ہے اور اس کا جو باب ہے کون سا ہے زادہ کا؟ زارا. کوڈ ہے زادہ. زادہ یزیدو زد
زائدن مزیدن زیادت. ٹھیک ہے. کانا قالا اس کا کوڈ ہے اور کانا کس سے آتا ہے؟ ناصرہ پیٹرن نمبر آتا ہے. ناصرہ. فعل ہے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں. دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ تقریباً 1350 مرتبہ استعمال ہوا ہے. کانا یکونو کن کائنن سلیش کون. ٹھیک ہے جی. اور کون سا فعل ہے؟ قلنا. قلنا بھی ہم نے پڑھا زیادہ بار آیا ہے قرآن پاک میں. آئیے مزید فی کے افعال دیکھتے ہیں جو ان آیات میں آنے والے ہیں. محسنین. محسنین ہم نے جیسے پہلے ذکر کیا تھا کہ احسانہ. احسانہ سے ہے. احسانہ اسلامہ کے پیٹرن پر آتا ہے جس کے ہا سین اور نون اس کے روٹ ورڈز ہیں اور یہ مفعول کی جمع ہوا نا جی مفعول کی جمع ہوا. مفعول کی جمع ہوا نا. محسنین کی جمع ہے. محسنین. مفعول کی نہیں ہے فاعل کی جمع. محسن اسم فاعل کی. فاعل نہیں اسم فاعل کہا کریں. اسم فاعل. فاعل اور چیز ہے وہ ہم آگے نحو میں پڑھیں گے اور جس کو ہم سبجیکٹ کہتے ہیں. تو احسانہ فعل ہے اسلمہ کے ساؤنڈ پر آتا ہے. اسلمہ پیٹرن ہے اور مزید فی کا اسلمہ یسلم اسلام. افعال باب افعال ہے فاعل لام میں سے اور اسلام اسلمہ جو ہے اس کا کوڈ آتا ہے. تو احسانہ یحسن احسن محسن محسن احسان. ٹھیک ہے جی. بدلا یہ علامہ کی طرح ہے. با دال لام روٹ ورڈز ہیں اس کے. یہ صحت مند حرف ہے. مزید فی میں سے بدلا یبدل بدل مبدل مبدل تبدیل. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے انزالہ. یہ بھی اسلمہ کے پیٹرن پر آتا ہے. تو انزالہ ینزل انزل منزل منزل انزال. اسلام انزال افعال کے پیٹرن پر آتا ہے. ٹھیک ہے جی. فاعل لام میں سے. الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس کا قرآن والا حصہ کمپلیٹ ہوا. آئیے شروع کرتے ہیں اس کا گرامر کا حصہ چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے. گرامر کا حصہ بہت آسان ہے آج کا. کوئی اس میں نیا فعل نہیں ہے ہمارے لیے. کنسیپٹ نیا ہے لیکن فعل وہی پرانا ہی ہے جو ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے. آئیے گرامر میں دیکھتے ہیں کہ آج کے صفحہ نمبر 8 اشارہ اے میں گرامر کا ہمارا جو ٹیبل ہے اس میں ہم نے کیا سیکھنا ہے. اس میں ہم نے مزید فی کا تعارف جو ہم نے پہلے لیسن میں سیکھا تھا اس کورس کے وہی مزید فی ہے. لیکن مزید فی کی دو کیٹیگریز تھی. ایک مزید فی وہ جو صحت مند حروف والا ہے فعال ہیں وہ ہم نے اب تک پڑھ لیے ہیں. وہ اس میں ہم نے 8 پیٹرن پڑھے ہیں. کتنے پڑھے ہیں؟ 8. مزید فی کے اندر صحت مند حروف والے جو پیٹرن ہیں جیسا کہ ہم نے کورس 2 میں پڑھا تھا کمزور حروف والے افعال. یہ 3 حرفی افعال میں بھی 2 کیٹیگریز پڑھی تھیں اس سے پہلے 1 اور 2 میں. 3 حرفی افعال میں 2 کیٹیگریز تھی. ایک صحت مند حروف والے افعال ایک کمزور حروف والے افعال. اسی طرح سے مزید فی کے اندر بھی 2 کیٹیگریز ہوں گی. ایک کون سی؟ جو صحت مند حروف والے مزید فی ہیں اور ایک کمزور حروف والے مزید فی. تو اب تک جو ہم نے افعال پڑھے ہیں وہ 8 پیٹرن جو ہم نے پڑھے ہیں وہ مزید فی ہیں صحت مند حروف والے. اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں کمزور حروف والے مزید فی. بات سمجھ آ گئی یہاں تک؟ اب ہم کون سا افعال شروع کرنے جا رہے ہیں؟ کمزور حروف والے مزید فی. دیکھیں اب تک جو ہم نے افعال پڑھے تھے جیسے ہم نے شروع کیا تھا کسی 1 میں فاتحہ ناصرہ ضربہ کے پیٹرن کو قرآن کھولو گے فاتحہ تو اللہ کی مدد آئے گی. ناصرہ ورنہ مار پڑے گی. ضربہ اس کی سن لو. سامیہ صحت مند حروف والے افعال تھے. اسی طرح 3 حرفی افعال کا تعارف جیسے ہم نے شروع میں بات کی. 3 حرفی افعال میں کمزور افعال جب ہم نے دیکھے 3 حرفی میں تو اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے. وہابا وعدہ بلکہ کہا زیادہ دوں گا. قالا زیادہ اس کی دعا کرو ہدایت کی. دعا ہدا. اور اچھا گمان رکھو. زنہ ورنہ بھٹک جاؤ گے. زلہ. یہ 3 حرفی حروف 3 حرفی افعال تھے.
3 حرفی افعال हमने अब तक पढ़े थे कोर्स 1 और 2 में, जो सेहतमंद भी थे और कमज़ोर भी थे। अब हम तारुफ देते हैं जो मजीद फ़ी के अफ़ाल हैं। मजीद फ़ी में जब हम आए तो उसमें हमने 8 पैटर्न पढ़े। अब तक जो 8 पढ़े हैं वो कौन से थे? सेहतमंद रूफ वाले। जैसे कौन से? अल्लमा हासबा महासब अस्लमा, अल्लामा अल्लमा हासबा हासबा अस्लमा हासबा इख्तलफा अस्लमा इख्तलफा। इख्तलफा अल्लमा, देखिए ये इख्तलफा। कौन सा फेल है? आइन लाम मीम रूट वर्ड्स हैं, कोई कमजोर नहीं है। हासबा हा सीन और बा रूट वर्ड्स हैं, कोई कमजोर नहीं है। अस्लमा में कौन से रूट वर्ड्स हैं? हमजा लाम मीम सीन लाम मीम, कोई भी कमजोर नहीं है। इख्तलाफा में कौन से रूट वर्ड्स हैं इसके? खा लाम फा लाम फा, कोई भी कमजोर नहीं है। इस्तगफार में कौन से हैं? गाइन फारा गैन फा आइन फारा, अब देखेंगे इसमें भी कोई कमजोर हरफ नहीं है। और हमने 3 और भी पढ़े थे 5 के बाद। तदब्बरा में दाल बा रा रूट लेटर्स हैं, जी। कोई कमजोर नहीं है। इस तरह से तदारसा में क्या है? दाल रास्तान दा रा सीन, कोई भी कमजोर नहीं है। इनके अलावा में काफ लाम्बा लाम्बा कोई भी कमजोर नहीं है। तो ये जो 8 पैटर्न अभी तक हमने मजीद फी के पढ़े हैं, अब आपको समझ आ गई कि ये सेहतमंद हरूफ वाले मजीद फी थे। क्लियर हो गई बात? अब इसके बाद हम जो तारफ ले रहे हैं उन हरूफ का वाले अफाल का जो मजीद फी भी हैं और साथ साथ कमजोर भी हैं। ठीक है जी, बात समझ आ गई सबको? अब ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, इसमें देखें कि आगे जो अल्लमा हासबा अस्लमा इख्तलाफा इस्तगफरा तदब्बरा तदारसा इनकलबा, ये जो 8 हैं, इसके साथ आगे कुछ नजर आ रहा है आपको, कुछ नजर आ रहे हैं जैसे वल्ला, नादा, अकामा, इह्तदा अलका, इत्तका, इह्तदा, इस्तकामा, इस तरह से आमना, आता। ये जो नजर आ रहे हैं आप सबको, अभी इसको बेशक याद ना करें, लेकिन ये बताने का मकसद ये है कि वो मजीद फी हैं जो कमजोर हरफ वाले हैं। जो कौन से हैं? हरफ वाले कमजोर वाले। जाग रहे हैं या नहीं जाग रहे? जी जाग रहे जाग रहे हैं सर जाग रहे हैं? फिर सब जाग रहे हैं। और जाग रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह जाग रहे हैं। मैं कि शायद क्लास लंबी होने जा रही है तो ये ना हो के सो जाए। सर अच्छा। हम बंद करते हैं ना स्पीकर इसलिए कि शोर था। ठीक है माशाल्लाह, बस बात को समझना मकसद है, बाकी माइक ऑन करना जरूरी नहीं। तो बात कम कर रहे थे कि ये जो आपको ब्लू लाइन नजर आ रही है यहाँ पर, ये देखें, ये सारे के सारे जो अफ़ाल हैं ये कौन से हैं जो अब तक हमने पढ़ लिए हैं, और ये सारे के सारे मजीद भी हैं और सेहतमंद रूफ वाले फेल हैं। ये वाले जो नजर आ रहे हैं हमें, ये सारे के सारे ये मजीद फी भी हैं लेकिन कमजोर हैं, चूंकि इनमें रेड कलर में आपको नजर आ रहा है कमजोर हरफ। अकामा में अलिफ है कमजोर, नादा में, अलका में, इह्तदा में, इस्तकामा, इन सब में जो कमजोर है वो आपको नजर आ रहा है। ठीक है जी, तो आइए आगे चलते हैं, इस को मजीद थोड़ा सा देखते हैं कि एक और बात इन हरूफ के मुताल्लिक। मजीद फी अफ़ाल, जैसा कि हमने बात की थी शुरू में कि जैसा सेहतमंद हरूफ वाले अफ़ाल कुरान पाक में तकरीबन 9000 मरतबा आते हैं, यानी कि हर लाइन में तकरीबन 1 मरतबा आते हैं, तो इसी तरह से जो मजीद जो कमज़ोर हरूफ वाले अफ़ाल हैं ये भी 9000 मरतबा आते हैं। जैसे कि कहा था कि सेहतमंद हरूफ वाले अफ़ाल जो हैं वो 9000 मरतबा आते हैं, तो कमज़ोर हरूफ वाले अफ़ाल भी 9000 मरतबा आते हैं। अब कमज़ोर अफ़ाल की कैटेगरीज दो हमने बनाई हैं, एक उसमें मजीद फी कमज़ोर वाले और एक मजीद फी बगैर उस वाले। तो ये देखें, इसमें भी 4500 मरतबा मजीद फी वो वाले आते हैं जो सेहतमंद हरूफ वाले हैं, और 4500 मरतबा वो आते हैं जो मजीद फी हैं लेकिन कमज़ोर हैं। तो अब हमने जो पिछले 8 असबाक हमने अब तक पढ़े थे उनमें हमने ये वाला मजीद फी पढ़े जो 4500 मरतबा आते हैं कुरान पाक में तकरीबन। अगले जो 11 असबाक हैं, इसके बाद आने वाले जो 11 असबाक हैं, जो आज के सबक को निकाल कर 11 असबाक जो आएंगे उनमें हम वो वाले अफ़ाल पढ़ेंगे जो कमज़ोर भी हैं और मजीद फी भी हैं। वो भी कुरान पाक में तकरीबन 4500 मरतबा हैं। तो 4500 मरतबा आने का मतलब ये है तकरीबन हर 2 लाइन में एक दफ़ा, हर 2 लाइन में कोई एक फेल आया होगा। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई सबको? जी सर जी अल्हम्दुलिल्लाह।
آئیے دیکھتے ہیں ایک فعل ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے پچھلے کورس میں، اس فعل کو ہم رپیٹ کرتے ہیں آج کے لیسن میں، ہدا کو۔ ہدا کو ہم یہاں پہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہدا ہمیں پتہ ہے کہ یہ کمزور حرف والا فعل ہے، لیکن یہاں پہ ہم اس کو اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آگے آنے والے جو افعال ہم نے پڑھنے ہیں اس میں جو چینجنگ ہوں گی وہ تقریباً اس سے ملتی جلتی ہوں گی، جس طرح ہم نے چینجنگ کی تھی اس فعل میں، ماضی میں، پھر مضارع میں، پھر امر میں، نہی وغیرہ میں جو چینجنگ کی تھی ہم نے، اس آگے آنے والے افعال کی چینجنگ بھی اسی طرح کی ہوں گی، اس لیے ہم اس فعل کو رپیٹ کر رہے ہیں۔ یہ فعل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں لیکن اس کو ہم صرف اس کورس میں رپیٹ کر رہے ہیں۔ تو رپیٹ کر لیتے ہیں۔ ہدا کو ماضی ہے، ہدا، ہدو۔ ہدا کا مطلب کیا ہے؟ اس نے ہدایت دی۔ ہدا، ہدو، ہدیتا، ہدیتو، ہدیتم، ہدینا۔ مونس کے لیے پڑھا تھا ہدت، اس عورت نے ہدایت دی۔ مضارع کیا پڑھا تھا؟ یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے۔ یہدون، تہدی، اہدی، تہدون، نہدی، ہیا تہدی۔ مضارع بھی ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا اہدی، ہمارا کیا پڑھا ہے؟ اہدی، اہدو، لا تہدی، لا تہدو، ہادن، ہدایت دینے والا، مہدیون، ہدن، ہدایتن۔ یہ دونوں اس کے مصدر ہیں، ہدن بھی ہے اور ہدایتن بھی۔ تو یہ ٹیبل تو آلریڈی ہم نے پڑھا ہوا ہے، ہمیں یاد بھی ہے الحمدللہ۔ اب اس کو کمپیئر کیسے کرنا ہے آگے آنے والے افعال کے ساتھ؟ دیکھیں، جیسا کہ ہم نے ہدا میں ایک بات کی تھی کہ ہدا ماضی جو ہے، اس کورس میں بھی ہم نے پہلے کچھ افعال میں یہ بات کی ہے کہ جب واحد سے ہم جمع بناتے ہیں تو اگر ہدا الف کا ساؤنڈ ہو تو اس کی جمع بنے گی زبر والی۔ جیسے ہدا الف کا ساؤنڈ ہے تو اس کی جمع کیا بنی ہے؟ ہدو آئی ہے، ہدو نہیں آئی ہے۔ تو آگے جو ہم فعل پڑھ رہے ہیں وہ کون سا ہے؟ وہ کون سا فعل ہے؟ اللہ۔ آگے آنے والا فعل، آگے آنے والا فعل کون سا ہے جو ہم نے اگلے لیسن میں پڑھنا ہے؟ واللہ، ٹھیک ہے، واللہ ہے نا۔ تو جیسا کہ ہم نے سیکھا تھا، ایک رول ہم نے سیکھا تھا ٹپ کے طور پر کہ ہدا جو واحد ہے اس کی جمع آ رہی ہے ہدو، کیونکہ واحد میں ساؤنڈ آتا ہے الف کا، ہدا، تو اس کی جمع جب بنائیں گے تو زبر والی جمع بنے گی، پیش والی نہیں بنے گی۔ تو ہدو پر زبر آیا ہے، پیش نہیں آیا۔ اسی طرح سے جب اس کا مضارع ہم نے بنایا تو یہدی، مضارع ہے واحد، یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، یہدی، یہاں پر الف کا ساؤنڈ نہیں ہے، تو جب اس کی جمع بنائی تو یہدون آیا ہے، پیش کے ساتھ آیا ہے، یہاں پر یہ زبر کے ساتھ یہاں پر نہیں آیا۔ اسی طرح سے واللہ جو ہم پڑھیں گے نا ماضی، واللہ، اس میں بھی الف کا ساؤنڈ ہے تو اس کی جمع جب بنائیں گے تو وہ آئے گا واللو۔ کیا آئے گا؟ لو، واللو آئے گا، یعنی کہ واللو، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے جی، یہ جمع آئے گی واللو، زبر کے ساتھ آئے گا، واللو نہیں آئے گا، یعنی یہاں پر پیش نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے یہدی میں جب ہم نے پڑھا واحد تو اس کی جمع یہدون بنائی تو وہاں بھی آئے گا واللہ کا مضارع کیا آئے گا؟ یولی، یولی، یبلونا، یبلونا، یولون آئے گا، یولونا، زبر والا نہیں آئے گا، پیش والا ہی آئے گا وہاں پر بھی، ٹھیک ہے۔ کچھ اس طرح کے بھی اس میں مطلب چیزیں ہیں جو اس ہم نے کمپیئر کرنے کے لیے یہاں پہ اس کو ڈسکس کیا، ٹھیک ہے۔ آگے بھی اس پہ بات کرتے ہیں مزید۔ لیکن سر اس میں مضارع میں وہ جو ہے یبلا آئے گا، کھڑی زبر والا آئے گا مضارع کے پہلے صیغے میں، نہیں، جیسے یہدی ہے، یہدی ہے تو اس کا مضارع میں کھڑی زبر والا نہیں آئے گا، اچھا یولی آئے گا، یولی آئے گا، یہدی کی طرح، جی صحیح، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اب اس کی جو 6 چابیاں ہم دیکھتے ہیں، ہدا، یہدی، اہدی، ہادن، مہدیون، ہدن، ہدایتن، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے اندر وہی چینج جو ابھی ہم ذکر کر چکے ہیں، ہدا سے ہدو آ گیا، الف کی وجہ سے جب واحد میں الف تھا تو جمع بنائے تو ہدو آئے گا، اس طرح سے
यहदी से यहदूना बनेगा, यहदौना नहीं बना, वो भी हम डिस्कस कर चुके। इहदी से इहदू आया तो वहाँ पे भी यही चेंजिंग होगी, वल्ला के अंदर भी। हादिन से हादून आया, हादौना नहीं आया, ये भी वहाँ पर भी इस तरह की चेंजिंग आएगी। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। हम मजीद फी के उन अफ़आल को सीखेंगे जिनमें कमज़ोर हरफ होगा। कमज़ोर हरफ होगा, हमज़ा होगा या यकसा दो हरूफ होंगे, दो एक हरफ एक तरह के आएंगे, तो वो हम सीखेंगे अगले लेसन से इंशाल्लाह। तो हमने याद ये रखना है कि मजीद फी के ये जो अफ़आल हैं कुरान पाक में 4500 मरतबा आते हैं, यानी औसतन 2 लाइनों में एक बार, औसतन 2 लाइनों में एक बार आते हैं, इसलिए हमें इसको बड़े शौक और ज़ौक से सीखना है मजीद फी के अफ़आल को भी। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारा आज का जो सबक था उसका ग्रामर का हिस्सा मुकम्मल हुआ। हम आखिर में ये दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, खिलाने और याद करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।